الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back to the class. May اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو استقامت دے، ہمارے دلوں کو اپنے کلام سے جوڑ دے، اس کو سیکھنے کا شوق عطا فرمائے، جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو ذہن نشین کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دلچسپیوں میں ہر روز اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلیے کچھ سوالات پہلے آئے تھے، اس کا تھوڑا سا جواب میں دے دوں. پہلا ایک سوال جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہیں، انڈیا کے ہیں، پیشے کے پیٹرولیم انجینئر ہیں. انہوں نے بہت کام کیا ہے قرآن کے اوپر، اور اس کے بارے میں کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ وہ اس میں 80%، جب ہم کلاس شروع کرے تھے تو اسی وقت میں بتایا تھا کہ ٹوٹل قرآن میں ورڈز کی تعداد 80,000. اب اس کے بعد جب ہم اس کو شرنک کریں گے تو 2000 ورڈز ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک کتابچہ نکالا ہے، وہ کتابچہ بھی ہے، آن لائن بھی ہے، اور میں ان کی اجازت سے چھپوا بھی دیا ہوں. میرے پاس اس کی بہت سی کاپیاں ہیں، یہاں پر جس کو ضرورت ہے اس کو بھی دوں گا انشاءاللہ. یہ لوگ دیکھ سکیں گے، اس کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیے یہ ہے. مجھے اللہ رب العزت کا بے انتہا مشکور ہونا چاہیے کہ میں ایک کام میں کم از کم سفل ہوا، کامیاب ہوا. ایک ٹیچر کی امید یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھا نہیں سکتا کوئی چیز کسی کے بھیجے میں خود سے نہیں ڈال سکتا، بلکہ اگر وہ موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد لرنرز خود ہی سیکھتے رہتے ہیں. تو اتنا تو ہوا کہ ہمارے اس طریقے سے جب ہم ورڈ سیکھ رہے ہیں تو کچھ لوگ موٹیویٹ ہوئے اور پھر یہ مختلف سائٹ پہ گئے، کچھ الفاظ ہیں اس کے معنی ہیں، کامن ورڈز ہیں، اس طرح سے 80% ورڈز کے میننگ ہم کو معلوم ہو جائیں گے. الحمدللہ بے شمار لوگ ہیں، اللہ ان کو توفیق دیا ہے قرآن کو آسان بنا کے پیش کرنے کے لیے. کوششیں پہلے سے بھی جاری رہی ہیں، اب بھی جاری ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اللہ کی توفیق سے جاری رہیں. کسی بھی معاملے میں کوئی چیز جہاں سے آپ قرآن سے جڑ سکتے ہیں ضرور جڑیے. ہر ایک کا اپنا ایک میتھڈ ہے، ہر ایک کی اپنی ایک اپروچ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے جو توفیق دیا اس لحاظ سے میں کام کر رہا ہوں. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ان کا یہی نہیں بلکہ اور یہ ایک کتاب ہے وہ بھی میں پرنٹ کروایا ان کی اجازت سے، اور وہ ہے یہ few selected verbs used in the Holy Quran. یہ بھی ایک کتاب ہے، اور انشاءاللہ جس کو ضرورت ہے یہ میں دے سکتا ہوں. بے شمار کاپیاں میرے اپنے پرنٹ کرائی ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ میں جس طریقے سے لے جا رہا ہوں یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے معنی دے دیے ہیں
یقیناً بہت فائدہ مند ہے، لیکن میں نے تو کوئی بھی قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، نظر احمد صاحب کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے، معنی تو مل جائیں گے، لیکن جو کام اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ قرآن کے یا عربی زبان کے دو برانچز کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جس کے بغیر قرآن سمجھنا مشکل ہے۔ ایک برانچ ہے صرف اور ایک برانچ ہے نحو۔ صرف میننگ معلوم ہے، لیکن ان کے بیچ میں تعلق کیسے پیدا ہو رہا ہے اگر وہ نہیں معلوم ہوا تو پھر قرآن سمجھنا مشکل ہے۔ میری ادنا سی کوشش یہ ہے کہ میں دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کروں، اور بہت ہی اسمال ڈوزز میں صرف کے ڈوزز یا پھر نحو کے ڈوزز جتنا ریکوائرڈ ہے، جو سورے میں آ رہا ہے، آیتوں میں آ رہا ہے، صرف اتنا ہی سمجھا رہا ہوں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ کی ووکیبلری بھی بڑھے گی، صرف کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوں گے، اور پھر وہ دو کلموں کے بیچ میں رشتہ کیا ہے وہ نحو بتائے گا۔ یہ تین چارٹ جو اب تک ہم کلاسز میں ڈسکس کر چکے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو ایک چارٹ جو ہے کلاس نمبر 3 میں ہم ڈسکس کرے تھے، حروف 4، اس وقت میں بتایا تھا بہت زیادہ استعمال ہونے والے 8 ہیں، جس میں سے 3 ہم کر لیے تھے۔ اب یہ قرآن میں یہ 3 جہاں بھی آئیں گے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو بھی اسم آئے گا زیر ہوگی اور پھر وہ کسی سے متعلق ہوگا۔ جیسے ہم بھی اسمی پڑھے تھے، اس کا متعلق کوئی اسم نہیں ہے، کوئی فعل نہیں ہے، تو ہم اس وقت دیکھے تھے کہ وہ صرف ہماری انٹینشن ہے، ہماری انٹینشن ہے کہ صرف ہم پڑھنے کے لیے ہی استعمال نہیں کر رہے ہیں، گھر سے نکلنے کے لیے میں گھر سے نکل رہا ہوں اللہ کے نام سے، مسجد میں داخل ہو رہا ہوں اللہ کے نام سے، گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھ رہا ہوں اللہ کے نام سے، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، وہ انٹینشن کے ساتھ بسم اللہ ملے گا، وہ اس کا متعلق بنے گا۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کی تعریف کے لیے رحمان اور رحیم جو اسماء صفات ہیں، اللہ اس میں ذاتی ہے، ہم دو چیزیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرے میتھڈ سے ہر کوئی سیٹسفائی ہو، میرا اپنا ایک طریقہ ہے، کچھ لوگ ساتھ رہیں گے، کچھ لوگ کاروان سے بچھڑ بھی جائیں گے، لیکن جو استقامت سے چلے گا تھوڑے دن میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 کلاس کے بعد آپ کی سمجھیے کہ کانسنٹریشن، یا پھر میرے کو آپ سمجھیں گے، آپ کو میں سمجھوں گا۔ ابھی تو ہم کچھ بنیادی صرف، اب جیسے یہ جو 3 چارٹ ہیں، 3 چارٹ جو ہم پچھلی کلاسز میں ڈسکس کر چکے ہیں، یہ دس از دا صرف پارٹ آف سورہ فاتحہ۔ صرف پارٹ، میں صرف صرف کی بات کیا تھا کہ اس میں 3 حروف الجار آئے ہیں، وہ صرف کے ہیں کہ یہ ہم دیکھے تھے کہ جس حرف سے پہلے آئے گا اس کو کسی اسم یا فعل سے متعلق کرے گا، اپنے اسم کو کیا دے گا؟ زیر دے گا۔ یہ آلریڈی اب دانش آلریڈی بھیج چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد یہ دوسرا چارٹ اس وقت میں لکھ رہا تھا بڑے چارٹ کی شکل میں، الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم اسم کی بات کرے تھے، اب یہ بھی صرف کا ایک پارٹ ہے کہ اسماء ان سورہ فاتحہ، ناؤنس ان سورہ فاتحہ، ناؤن کتنے آئے؟ ہماری لمیٹڈ اپروچ ہے سورہ فاتحہ کی حد تک، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو شروع میں سیکھے تھے وہ کیا تھا؟ ناؤن کی 3 قسمیں ہیں۔ کون سی 3 قسمیں ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ پوائنٹر بھی نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ یہ جامد ہے اور یہ مشتق ہے، ہم ابھی مصدر میں نہیں آئے۔ 3 بیسک شکلیں ہیں کسی اسم کی۔ جامد کے بارے میں تاحیات یاد رکھنے والی چھوٹی سی تعریف ہے
کہ وہ نہ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی اسم نکلے گا. اس کی کئی مثالیں دیا تھا. جیسے جیسے ہم قرآن پڑھیں گے کئی جامد اسم آئیں گے، وہ اپنی جگہ اوریجنل ہیں، وہ کسی سے بنے نہیں ہیں اور اس سے کوئی اسم نہیں بنے گا. مشتق البتہ بے شمار مثالیں ہیں. ایک فعل ہوگا، فعل سے فاعل کا اسم بنے گا، مفعول کا اسم بنے گا، بے شمار ڈرائیوڈ اسم بنیں گے. وہ کیسے کیسے بنیں گے انشاءاللہ جیسا جیسا وقت آیا ہم مشتق کے بارے میں، مصدر کے بارے میں ابھی ہم اس میں سے کوئی بھی سورہ فاتحہ میں نہیں آیا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اب یہاں پر دیکھیے یہ چارٹ آپ کے پاس وہاں پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ گروپ میں، آپ اس کو ایک بار دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس میں اسماء کی تعداد سورہ فاتحہ میں 17 ہے. وہ اپنے لیب اس پہ دیکھ رہے ہیں آپ آئی پیڈ پہ 17 اسماء سیکھے ہم. ہر اسم کے بارے میں کوئی میننگ نہیں ہے یہاں پر، میننگ نہیں ہے. جیسا 80% میں انگلش میں بھی ہے میرے پاس، اردو میں بھی میں چھپایا ہوں اس کو، اردو میں بھی ہے. قرآن کے 80% الفاظ اس میں وہی حروف جا رہے ہیں. اسم ہے نا، فعل ہیں، فعل بہت کم ہے، خالی اسم اور 1 2 3 4 5 یہ یہاں تو بھی جو پریزنٹ ہے ان کو تو تو اس طرح سے یہ وہ کمپیوٹر کھول کے دیکھ کے ان کا وہ سارا ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھے تھے کہ جیب میں رکھ کے پھر یہ اس میں پورے 80% الفاظ ہیں. کبھی بھی کوئی لفظ دیکھ لیجئے اور انشاءاللہ ہم اس کو وہاں پر دیکھیں گے. لیکن اس سے صرف ووکیبلری کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہو، بہرحال ہر جگہ جہاں سے جو فائدہ ہو سکتا ہے ہم کو اٹھانا چاہیے. چلیے یہ 17 میں دیکھیے ہم صرف کوئی معنی اس میں نہیں دیا ہوں، میں صرف میں اسم کو بتایا ہوں. دیکھیے اسم آیا بھی اسم اللہ میں، یہ جامد ہے اور نکیرہ بھی ہے. کسی بھی اسم کو اسم کہیں گے. اس کے بعد اللہ ہے، یہ بھی جامد ہے. یہ معرفہ، معرفہ یہ الفاظ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نکیرہ کے معنی کامن نو، معرفہ معنی پراپر نو، پراپر نو. یہ دو ہیں. تھوڑا سا عربی کے الفاظ سنتے سنتے کان میں وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال نکیرہ معرفہ میں یاد رکھنے میں، سننے میں کانوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو نکیرہ بھی سن لیجئے. اس کے بعد کامن ناؤن ذہن میں رکھ لیجئے، اٹس ویری کامن، کانوں کو تکلیف نہیں ہوگی. معرفہ بھی سن لیجئے اس کے ساتھ پراپر ناؤن، وہ پراپر ناؤن ہے. اب اس کے بعد دیکھیے یہ الرحمن، ہم نے یہاں پر ایک ڈرائیوڈ جو اس کا روٹ ورڈ ہے رحیمہ یہ بھی لکھ دیا ہے. میرا پوائنٹر نظر آ رہا ہے نا اس میں؟ چلیے رحیمہ ہے، اس سے جو ہے رحمان نکلا. وہ کیا ہے؟ صرف رحمان کیا ہے؟ اس میں کون سا اسم؟ ہم دو ہی باتیں، وہ صفت تو ابھی ہم پڑھے نہیں ہیں، ابھی آگے پڑھیں گے جب ہم اس میں جائیں گے. مشتق نہیں، جب ہم نحو میں جائیں گے، سمجھے؟ جب نحو میں جائیں گے تو رحمان کیا کام کر رہا ہے وہ الگ بات ہے. ہم صرف اس وقت رحمان اسم ہے، پراپر ناؤن ابھی نہیں ہوا. رحمان کیا ہے؟ خالی نکیرہ ہے، کامن ناؤن ہے. اس کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کا ایک طریقہ ہم سیکھے. ایک تو بذات خود وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے، جامد ہوتا ہے. اب الرحمن کیا ہے؟ یہ جامد نہیں ہے، ڈرائیوڈ ہے. اس کا نکیرہ صرف رحمان ہے. جس میں بھی رحم ہو اسے رحمان کہیں گے. عبد کے ساتھ اگر استعمال کریں گے نام بھی ہوتا ہے، عبد رحمان نہیں بولیں گے، عبد الرحمان بولیں گے. الرحمان کا بندہ عبد الرحیم بولیں گے. رحیم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، رحم کسی میں بھی ہو سکتا ہے. وہ کامن ناؤن ہو گیا.
تو اس کے بعد ایک اور چیز ہم سیکھے جو پوری قرآن میں بے شمار جگہ آتی رہے گی کہ نکیرہ کو معرفہ یا کامن کو پراپر میں بدلنے کے لیے ایک طریقہ ہم سیکھے کہ اس میں الف لام کے اضافے سے کوئی بھی نکیرہ دا میں چینج ہو جاتا. جیسے کتاب کیا ہے؟ نکیرہ ہے. اس کو میں اگر معرفہ بنانا چاہ رہا ہوں، پراپر ناؤن بنانا چاہ رہا ہوں، الکتاب مانے دابوک. اب وہ جس کتاب کو میں اشارہ کر رہا ہوں یا جو کتاب میرے ہاتھ میں ایک خاص کتاب ہو گئی دا بک. اب اس کے بعد دوسرا بھی مشتق ہے. دیکھیں وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. اس کا بھی رحیمہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ معرفہ ہوا، لیکن اس میں سے آپ نکیرہ نکالیے، رحیم ہو گیا. اس رحیم کو ہم الف لام لگانے سے یہ معرفہ، یہ پوائنٹر کو بھی دیکھتے رہیے، معرفہ ہے. لیکن یہ الف لام کو اگر آپ نکال دیں گے یہ نکیرہ ہو گیا. چوتھا صرف سورہ فاتحہ کی حد تک، سورہ فاتحہ کی حد تک. اب دیکھیے الحمد ایک لفظ ہے اس میں، دا پریز، یہ مشتق ہے یا جامد ہے؟ مشتق ہے. کیسے نکلا؟ حمدہ سے نکلا. روٹ ورڈ حمدہ، وہ تعریف کیا. حمدہ سے اسم نکلا. اس کا وہ کیا ہے؟ نکیرہ کیا ہے الحمد کا؟ حمد نہیں، حمدہ تو روٹ ورڈ ہے. حمد ہو گیا. حمد یہ نکیرہ ہے. اب اس کا معرفہ بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ الحمد ہو گیا. تو یہ مشتق ہے. ہم ایک بہت ہی آسان طریقے سے صرف سیکھ رہے ہیں، وہ بھی اتنی ہی صرف جو سورہ فاتحہ میں، لیکن یہ آپ کو پوری قرآن میں کام آنے والی ہے. ہزاروں بار یہ چیز ریپیٹ ہونے والی. ال کے ساتھ کس طرح سے نکیرہ معرفہ ہوا. چھٹا ناؤن ہمارے پاس کیا ہے؟ رب ہے. یہ کسی کو بھی رب نہیں کہہ سکتے. رب تو صرف وہی ہے جو رب ہے. پھر یہ جامد ہوا، اس سے کچھ اور نہیں نکلے گا. پھر جامد ہوا تو اب یہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ معرفہ ہے. سوری، یہاں ہے جامد ہے، معرفہ ہے. اب اس کے بعد ایک تیسری چیز ہم سیکھ رہے ہیں کہ عالم ایک سنگولر ورڈ ہے. عالم کیا ہے؟ سنگولر اور پلورل. نئی چیز سیکھا. اب تک کیا سیکھے ہم؟ اسم سیکھے، جامد یا مشتق سیکھے، پھر اس کے بعد معرفہ یا نکیرہ. پھر ریپیٹ کروں اس کو. ہم کیا سیکھے؟ اسم کی دو قسمیں سیکھے. جو لوگ یہاں ہیں وہی بولیں، ان کا بھی مائک وغیرہ لائیں تو مشکل. اسم کی دو قسمیں سیکھے. دانش جلدی بولیے. اسم کی دو قسمیں ہم نے اس کی نکرہ اور نہیں، پہلی دو جامد اور مشتق سیکھے. ٹھیک ہے. جامد اور مشتق میں ہم نے کیا سیکھا؟ مشتق تو جو ہے ڈرائیوڈ ہے، جامد اپنی جگہ ہے. پھر اس میں دو ہیں، ایک کامن، ایک پراپر. نکیرہ یا معرفہ. اب ایک تیسری چیز سیکھ رہے ہیں کہ ہر اسم کا سنگولر بھی ہوتا ہے، ڈوئل بھی ہوتا ہے، پلورل بھی ہوتا ہے. انگریزی زبان میں کوئی ڈوئل نہیں ہے، اردو میں کوئی ڈوئل نہیں ہے، عربی میں ایک اور ہوتا ہے. دو کے لیے ایک اسم استعمال ہوتا ہے. ایک کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، دو کے لیے بھی ہوتا ہے. اسے ڈوئل بولتے ہیں. تسنیہ، ڈوئل، دو کے لیے. تو اب ہمارے پاس سورہ فاتحہ میں جمع کی ایک مثال ہے. اس کو میں یہاں پر دے دیا کہ دیکھیے اس کا سنگولر عالم ہے. عالم مانے زمانہ بھی ہے، عالم مانے حالت بھی ہے، عالم مانے کسی چیز کا عالم جس حالت میں ہوئے، زندگی کا، موت کا عالم، جانوروں کا عالم، پرندوں کا عالم، جنوں کا عالم، انسانوں کا عالم. عالم کے معنی ٹائم بھی ہے. آدم علیہ السلام کا عالم، نوح علیہ السلام کا عالم. عالم کے معنی چیر خار بھی ہے، بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، اب دیڑھ عمر بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے.
یہ عالم. اب اس کے بعد دیکھیے اس سے ایک جمع بنی, اس کا نکیرہ بتائیے. یہ کیا لکھا ہوا ہے جہاں میرا کرسر ہے؟ عالم کی جمع عالمین. عالمین نکیرہ ہے یا معرفہ ہے؟ شور کامن ناؤن ہے. عالمین کامن ناؤن ہے. اس میں ہم اس کو معرفہ کیسے بنائیں؟ الف لام لگا دیے ہے نا. یہ 80% ووکیبلری آپ کی بڑھتے وقت بڑھے گی. اب فی الحال تو ہم 17 اسم سیکھ رہے ہیں. وہ اسم کے معنی ہی نہیں سیکھ رہے ہیں, بلکہ ان سے معرفہ کیسا ہے اور نکیرہ کیسے ہے, جمع کیا ہے, واحد کیا ہے. دھیرے 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 واکر پہ چھوٹا بچہ جیسے چلتا ویسے میں لے کے چلتا. ٹھیک ہے, چلیے. اب یہ مالک ہے. مالک ہے کیا ہے؟ یہ جامد ہے. بالکل مالک ہوتا ہے, مالک پھر یہ نکیرہ ہے. بالکل نکیرہ ہے. یور انٹرنیٹ کنیکشن از انسٹیبل. اچھا چلیے, نکیرہ ہے. تو کتنے 8 اسم آپ سیکھ لیے. اس میں صرف 2 ہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جامد ہے یا مشتق ہے, ایک ڈفرینس. دوسرا نکیرہ ہے یا معرفہ ہے. اور تیسرا ابھی ہم شروع کریں جمع ہے یا کوئی صاحب ہے. چلیے اب اس کے بعد دیکھیے یوم ہے. یوم ہے. یوم کیا ہے؟ جامد ہے. اور پھر یہ دیکھیے دس از دا صرف پارٹ آف سورہ فاتحہ. تھوڑا سا آئی نیڈ یور کنسنٹریشن. پلیز لینڈ می یور ایئرس اینڈ مائنڈ. اب یہی چیز جب ہم نحو میں جائیں گے, یہ یوم جا کے معرفہ ہو جاتا ہے اسی حالت میں. یوم تو نکیرہ ہے نا. کوئی بھی دن, آج کون سا دن ہے؟ منڈے ہے. کل کیا دن ہے؟ ٹیوزڈے ہے. اچھا دن ہے, برا دن ہے, برکت کا دن ہے, نوست کا دن ہے. دن ہے نا بھائی, دن ہے, نکیرہ ہے. لیکن قیامت کا دن اگر بولیں گے تو وہ کوئی اور دن نہیں ہے. منڈے نہیں ہے, ٹیوزڈے نہیں ہے, کوئی اور دن نہیں. وہ دن کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. خاص دن کی طرف اشارہ ہو گیا. وہی یوم ہے. نحو بتائے گا کہ جب اس کو قیامت سے جوڑیں گے, یوم الدین اگر بولیں گے. میری بات سمجھ میں آ مطلب ہے ہر نکیرہ اس کو معرفہ بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ علی لگا. نہیں, ال لگانا ضروری نہیں ہے. وہ کسی اور اسم سے ملا یوم الدین. اب وہ یوم نکیرہ نہیں ہے. وہ کوئی اور دن کو یوم الدین نہیں بول سکتے آپ. آج یوم الدین ہے, آج تو منڈے ہے. ہر منڈے یوم ہے. جب وہ یہ آپ کو صرف نہیں بتائے گا. آپ کو یوم جو ہے وہ صرف نکیرہ ہے, ہر دن کو یہ بولیں گے. لیکن یہی یوم یہی حالت میں کسی اور اسم سے ملے گا تو نکیرہ بھی ہو سکتا ہے, پھر معرفہ بھی بن سکتا ہے. اسپیسیفک دن ہو گیا یوم الدین. ٹھیک ہے. اب وہ یہ صرف نہیں بتائے گا. صرف نہیں بتائے گا. صرف تو یہی بتائے گا کہ یوم جو ہے وہ نکیرہ ہے اور جو ہے سنگولر ہے, ایام اس کا پلورل ہے, یہی بتائے گا صرف. لیکن کب وہ معرفہ ہو جاتا ہے یہ کام صرف کا نہیں ہے. اب ہم جو ہے جب سورہ فاتحہ میں جائیں گے تو اس وقت ہم نحو آف سورہ فاتحہ کریں گے. ہم صرف سے واقف ہیں, ورڈ سے واقف ہیں, لیکن وہ ورڈ معرفہ نکیرہ سے معرفہ کیسے ہو گیا, یہ
دیکھیے صرف جو ہے قسم کھا کے کہے گا اللہ کی، 1000 بار قسم کھا کے کہے گا میں نکیرہ ہوں. یوم نکیرہ ہے، کامن ناؤن ہے. لیکن میں ابھی آپ کو بتایا مالکی یوم الدین. اب مالک جو ابھی آپ نکیرہ پڑھے تھے پھر وہ معرفہ ہو گیا اس واسطے کہ یوم الدین سے اس کا تعلق ہو گیا. یوم جو میری بات کہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے؟ یوم جو ابھی میں اس میں گیا نہیں، ابھی جانے والا ہوں. ابھی دوسری ایک ونڈو کھولوں گا، اس میں جو ہے نحو اور سورہ فاتحہ ہوگی. میں صرف ایک انٹروڈیوس کر رہا ہوں کہ صرف یوم کو کیا بتائے گا، کیا بتائے گا. صرف تو نکیرہ بتائے، اور اس میں اگر مجھے معرفہ کرنا ہے تو کیا بتائے گا. نہیں مجھے معرفہ کرنا ہے تو صرف کیا بتائے گا. کیا کروں، الف لام لگاؤں گا تو معرفہ الیوم. الیوم الف لام صرف یہی بتائے گا، الف لام لگانے سے معرفہ نہیں. لیکن نحو نہیں بتائے گا. نحو بولے گا اور بھی طریقے ہیں جس میں نکیرہ معرفہ ہو جاتا ہے. یوم ہے اس کا رشتہ بن گیا قیامت سے. اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. اٹ ہیز بگ. اب وہ صرف نہیں بولے گا یوم کو، تو صرف قسمیں کھا کے بولے گا یہ نکیرہ ہے. لیکن صرف بولے گا کہ نہیں یہ خاص دن ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیے. یہ نواں جو ہے ہمارا یوم تھا، جس کو ہم نکیرہ میں بریکٹ میں معروفہ لکھا اس واسطے کہ مجھے یہ سمجھانا تھا کہ جب وہ صرف ہم نحو میں جائیں گے تو وہاں آپ کو ثابت کریں گے کہ یہ یوم کبھی معرفہ کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے. اور 10واں اسم کیا ہے؟ صراط. صراط ہے خالی. کیا ہے یہ صراط؟ کیا ہے؟ جامد ہے، یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اور کیا ہے؟ نکیرہ ہے. 3 باتیں سیکھ رہے ہیں نا بھائی، اور کیا سیکھے؟ دنیا تو ابھی سیکھے ہی نہیں نا. 3 باتوں میں سے تینوں بولنا ہے. جامد ہے، نکیرہ ہے اور سنگولر ہے. بس ویری گڈ. چلیے اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر بھی بریکٹ میں معروفہ لکھا. اب اس کا تعلق مستقیم سے اگر جڑ گیا تو پھر وہ نکیرہ صراط نہیں رہا، معرفہ صراط ہو گیا. وہ راستہ جو سیدھا ہے. لیکن صراط کو الصراط بھی کر سکتے ہیں. اب وہ صرف کر رہا ہے. صرف کا کام اگر پوچھیں گے کہ صراط کا معرفہ کیا ہے، کیا بولیں گے؟ نحو بولے گا نہیں صراط معرفہ بھی ہو سکتا ہے. کسی اور جہاں 2 کلمے ملیں گے صرف اس میں جا کے پھر چینجز لائے گا. بولے گا تمہاری صرف اپنی جگہ، تمہارے پاس صراط جو ہے وہ نکیرہ ہے، میرے پاس صراط جو ہے معرفہ ہے. That is the main thing to understand in Quran. وہی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ کو آج 5ویں کلاس ہے، انشاءاللہ 6ٹی کلاس یا 7ویں کلاس میں تو میں فنش کروں گا انشاءاللہ. 12واں صراط تھا، اس کو میں بریکٹ میں معرفہ بھی رکھا اس لیے کہ مجھے بتانا تھا کہ جب ہم نحو میں داخل ہوں گے تو صراط جو ہے معرفہ ہو جائے گا. اب اس کے بعد مستقیم ایک ہے. کیا ہے یہ؟ سیدھا. جامد ہے. اب یہ اور پھر کیا ہے؟ یہ نکیرہ ہے. اس کو کیا کر دیے؟ اس میں ہم الف لام ڈال دیے تو معرفہ ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر ایک چیز، 2 چیزیں آ رہی ہیں جس کے بارے میں ابھی ہم بات نہیں کریں. وہ کیا ہے؟ ایک الذین ہیں اور ایک ہم ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ نہیں ہم کتنی باتیں سیکھے اسم کے بارے میں. پلیز 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 جو لوگ وہاں صرف اپنا مجھے سن رہے ہیں وہ بھی تھوڑی توجہ دیں.
ہم اسم کے بارے میں کتنی باتیں سیکھے؟ پہلی بات جامد اور مشتق نمبر 1 جامد ہے یا مشتق ہے، ہو گئی بات۔ دوسری بات کیا سیکھے اسم کے بارے میں؟ ہے یا معرفہ ہے؟ 2 ہو گئے۔ تیسری بات کیا سیکھے؟ سنگولر ویری گڈ، بڑے اچھے میرے شاگرد ہیں، جان سے زیادہ عزیز ہے میرے کو۔ چلیے، سنگولر ہے پلورل ہے۔ اب ایک چوتھی بات ہم سیکھ رہے ہیں، اسم کی ایک شکل پروناؤن ہوتا ہے۔ کسی اسم کی جگہ پہ اگر کوئی ورڈ استعمال ہو تو اس کو ضمیر کہتے ہیں، پروناؤن کہتے ہیں۔ موصول کہتے ہیں۔ ابھی وہاں نکو جو اتنا بھاگو نکو، یہ سب کے ساتھ چلنا ہے۔ اپنے کو کبڈی میں مار رہے ہیں تو جا کے پچھاڑنا میں شروع کر دو۔ اب دیکھیے، اب یہاں ایک چوتھی نئی بات سیکھ رہے ہیں کہ ضمیر۔ اب سورہ فاتحہ کی اب تک صرف 2 ہی ضمیر بتاؤں گا اور کوئی ضمیر نہیں بتاؤں گا، قسم کہہ کے آیا ہوں گھر سے۔ ایک تو یہ کہ کسی شخص کی بجائے کوئی ضمیر استعمال کی جائے، شخص، پرسن، میں، آپ، تم، آصف، کوئی بھی ہے، شخص کی بجائے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، انگریزی میں بھی یوز کرتے ہیں، عربی میں بھی یوز کرتے ہیں۔ اگر آصف کے بجائے انگریزی میں کوئی ضمیر استعمال کروں تو کیا بولوں گا؟ ہی بولوں گا۔ کوئی خاتون کی نام کی بجائے استعمال کروں گا تو ہی کروں گا۔ تو ایک ضمیر شخصی، اس کو اگر اپنے پاس کاپی ہے تو لکھ لیجئے پرسنل پروناؤن۔ ضمیر شخصی کو بعد میں دیکھیں گے، وہ سنتے سنتے کانوں کو اتنی عادت ہو جائے گی کہ پرسنل پروناؤن بھول جائیں گے، ضمیر شخصی یاد رہ جائے۔ وہ اسم جو شخص کے نام کی بجائے استعمال ہو، یہ ہم ہے، ضمیر شخصی ہم ہے، ہم ہے۔ یہ بہت ستاتا ہے۔ کیا بولے؟ ہم تو حروف کی طرح۔ ہم حرف نہیں ہے، ناؤن ہے۔ ہاں رائٹ یس کرتے ہیں۔ اچھا چلیے، خم ہو گیا، اس کے اوپر الذی ہے۔ یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں، دونوں کیا ہیں؟ دونوں پروناؤن ہیں۔ اسم ہے، اسم میں پروناؤن ہے، ناؤن کی ضمیر ہے۔ اب اس کے بعد یہ ضمیر اور وہ ضمیر میں کیا فرق ہے؟ ایک تو نام آپ کو بتایا، پرسنل پروناؤن ہے، شخص کی بجائے۔ تو کیا ہے اس میں موصول؟ کیا ہے؟ اتنا سنے کہ بغیر سمجھے کہ اس میں موصول تو بول سکتے۔ واٹ از اٹ؟ اس میں موصول کس بلا کا نام ہے؟ یہ کون سی چڑیا ہے؟ اس کا گھونسلہ کہاں ہے؟ کون سے جھاڑ پہ رہتی ہے؟ کہیں بھی نکالو، نہیں بول سکتے تو تم کو میں اس زمانے میں تم کو سکھایا بھی نہیں اور تم پوچھے بھی نہیں۔ اس میں موصول میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یہ تو ہم تو اب سمجھ میں آ گیا، کسی شخص کی بجائے ہوا بولیں گے، ہما بولیں گے، ہم بولیں گے۔ کسی بے جان چیز کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ہوم جو ہے وہ جاندار کے لیے۔ ادھر کے لوگ بھی سن رہے ہیں، پرسنل اپنی چھوٹی سی کلاس نہیں ہے، سب اب تھوڑا سا تمبی امبی کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے میں شرکا ہے ان سے پوچھی۔ نہیں، وہ کیسے پوچھیں گے؟ ابھی وہ ہمارا سسٹم اتنا اپڈیٹ نہیں ہوا نا کہ وہ نہیں میں بتا رہا ہوں نا، اسی لیے تھوڑا سا تپا کے بتانے سے جستجو اور جو ہے وہ چاہ بڑھتی ہے، اس لیے آپ کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اب یہ کوئی پرسن کے لیے تو نہیں استعمال ہو رہا ہے، بلکہ ایک کسی اسم سے ایک ریلیشن بتا رہا ہے، تو اس کو بولیں گے ریلیٹیو پروناؤن۔ ریلیٹیو پروناؤن یعنی الذین کے معنی اب کیا ہوئے؟ اب اس کا ریلیشن انعمت علیہم، تو ان پہ انعام کیا۔ کس پہ انعام کیا؟
अब ये पर्सन के लिए नहीं है, एक रिलेशन पैदा हो रहा है। ये रिलेटिव, दो ही बात है, एक पर्सनल प्रोनाउन, एक रिलेटिव प्रोनाउन that has a relation with the upcoming noun or fail. अभी जब हम नहू में जाएंगे, अभी खोलूंगा तो उस वक्त आप देखेंगे कि कैसे रिलेशन बनता है। और फिर मैं सर्फ को इतना डिटेल में जाने वाला नहीं हूँ, ये इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं हमारी टीचिंग की जबान में। वो अब यहाँ तो स्कैफोल्डिंग होती नहीं, छत वगैरह जो बनती है ना इंडिया पाकिस्तान में, वो कंक्रीट की होती, छत डालने से पहले नीचे से बड़े बड़े वो लकड़ियां दे के छत को सपोर्ट देते हैं। जब वो सपोर्ट पूरा कंक्रीट और वो सब सीमेंट डाल दिए तो 3 दिन के बाद वो मजबूत हो जाती, वो जिंदगी भर लकड़ियां रहता, अपन रूम में नहीं रह सकते। तो आफ्टर 7 days, 8 days, 20 days वो सीमेंट की कैपेसिटी पे है, ग्रेजुअली वी टेक आउट द स्कैफोल्डिंग। तो अभी मैं सर्फ को स्कैफोल्डिंग के तौर पे यूज कर रहा हूँ, उसके बाद सिर्फ हम नहू ही करेंगे, बीच बीच में सर्फ को खाली एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। सर्फ है भी इजी, इजी तो कोई चीज नहीं है, अगर समझे तो हर चीज इजी है, नहीं समझे तो कुछ भी नहीं। चलिए, 2 नई बातें हमारे सामने आई कि एक इस्म की ज़मीर भी होती है। ज़मीर के सिर्फ 2 ही किस्में हम फिलहाल मालूम करें, क्या है वो? बस खत्म, पर्सनल एंड रिलेटिव। अब वो पुराने लोग हैं जो इसमें मौसूल वगैरह सब उनको है, लेकिन वो इसमें मौसूल क्यों कहलाता है ये नहीं मालूम था, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी सूरह फातिहा को जब नहू करेंगे तो अब देखेंगे कि क्या रिलेशन है, रिलेटिव क्यों बोले। हुम हो गया, अल्लज़ी हो गया, उसके बाद देखिए क्या है, ये बड़ा दिलचस्प है, देखिए मग़दूब, मग़दूब क्या है? ये मुश्तक है। जल्दी 2-3 बातों में से जल्दी बोल देना, वहां के लोग भी बोल सकते हैं। मुश्तक है, नकीरा है, मखदूब है तो मारफा है, मखदूब है तो मारफा है, नकीरा है। चलिए, मारिफा है और जो है ये नकीरा है। अल लगने से ये आपके सर्फ ही बोलेगी, है ना। अब उसके बाद देखिए, ये गज़बा जो है ना, वो क्या मैंने उर्दू में क्या ट्रांसलेट? यस, वो गुस्सा किया। मग़दूब के माने क्या है? किसी की हरकत से उससे गुस्सा आया, मेरी बात नहीं सुना तो मैं मग़दूब हो गया। He got angry. ठीक है, ये अब वो दोनों में क्यों लिखा, अभी वो उसमें जब हम नहू में अभी जाएंगे जब समझाऊंगा, इसमें मफूल इसको कहते हैं। पैसिव नहीं, इसमें मफूल है, वो गुस्से में आ जाने वाला। चलिए, अब ये दालिन जमा है या वाहिद है? दल्ला का। और ये मुश्तक है या मुश्तक? यहाँ लिखा हुआ है, को मेरे सोचने की बात है। हाँ बिल्कुल। और फिर जो है दालिन क्या है? मारिफा है सर्फ की जबान में, लेकिन मैं उसको नकीरा लिखा और इधर जो है इसमें मफूल लिखा, है ना। ये हम जो है अभी जब सूरह फातिहा में आएंगे तो ये 2 चीजें हैं, अभी उतनी समझ में नहीं आई होंगी। ये क्यों लिखा ये नहीं समझ में आया, हालांकि अलिफ लाम होने से ये मारिफा है, आपका डाउट बिल्कुल सही है। और अद्दालिन में अलिफ लाम होने से मारिफा है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहाँ पर आमदन नकीरा नकीरा लिखा, ब्रैकेट में इसमें मफूल लिखा। ओके,
چلیے ایک ہو گیا. اب ایک آخری جو ہے صرف کا کون سا ہے وہ سورہ فاتحہ میں افعال. سورہ فاتحہ میں کل 4 افعال ہیں. یہ ساری چیزیں میں یہ 3-4 کلاسوں میں بتا چکا ہوں. آصف وہ اسم پیسو ہو گئے کہ ان پہ کچھ کیا گیا. ہاں پیسو ابھی اس کی میں ڈیٹیل بتائیں گے. نہیں نحو میں ہم جائیں گے نا تو پھر یہ چیز ریپیٹ ہوگی. نحو کے لحاظ سے چلیں گے. صرف میں صرف کی بات کر رہا ہوں. فاعل جو ہے وہ کرنے والا ہے, مفعول جو ہے اس پہ ہوا. اوکے سمجھ آ گیا. دیکھیے اب یہ کیا ہے کل ابھی ہم جو ہے افعال بہت ہیں, فعل جو ہیں بہت زیادہ ہیں. ان میں سے سورہ فاتحہ میں کتنے آئے ہیں؟ نعبدو نستعین اہدی انعمتا 4 ہی آئے ہیں. اب اس میں ہم کیا کیا سیکھے؟ فعل کا کیا ہوتا ہے؟ زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ماضی یا مضارع. اور یہاں پر ہم نے کچھ اس وقت کلاس میں سکھایا تھا کہ اگر شروع میں کوئی چیز لگتی ہے تو وہ 4 حروف بھی دیا تھا. ہاں یا نون الف یا تا نا یا تا آ نا یا تا آ نا. یہ جو ہے یہ پریفکس لگتے ہیں تو مضارع بن جاتا ہے. اور پھر ماضی میں اگر سفکس لگتے ہیں تو وہ ماضی کا سبجیکٹ ہوتا ہے. چلیے ایک پہلا ہے یہ اس کا ابدا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے بغل چارٹ دیکھ کے بتاتا ہوں. ہاں ابدا ہے. اب اس میں ہم کیا لگائے؟ نہ لگائے. وہ پوری گردان یاد دلا کے بھی سمجھا سکتے, لیکن ابھی ہمارے بہت سے لوگ میری کلاس میں اس عمر میں کہ وہ سب میں بولا تو بھاگ جاتے. اس واسطے بھی ایک ایسے سی آسان طریقے سے چلیے کریے جو ہے 4 ہیں. اس کا میں مضارع ہے یا اب اس میں اضافت کے ساتھ معنی بنتے ہیں. دیکھیے نون اور سین تے کی اضافت سے نون سے تو کیا بن گیا؟ مضارع بن گیا. سبجیکٹ کیا ہے؟ ہم ہیں. چلیے اور سین تے کی اضافت سے تعلق سیکھ چاہنا. ہاں اور پھر مین ورب کیا ہے؟ اونا. ہم مدد چاہتے ہیں. ایدی جو ہے امر ہے. اس میں 4 میں سے 2 فعل مضارع ہیں. آپ نے مضارع سیکھا. ایک فعل ماضی ہے, ایک فعل امر ہے. امر کے معنی حکم, اور امر جو بھی ہوتا ہے اس میں ایک فاعل بھی ہوتا ہے اور حکم بھی ہوتا ہے. تو ہم کو دکھا. ترجمے کریں گے. ٹھیک ہے یہاں تک یہ چاروں ٹیبل آپ کے پاس آئیں گے. اس کو آپ آرام سے ایک بار ریوائز کر لیجئے. 3 ٹیبل آئیں گے. ایک تو آ چکا ہے, 2 اور ٹیبل آج پہنچ جائیں گے. اس کے بعد ظفر خان سے بتایا تھا کہ میں وعدہ کیا تھا ہر مہینے کے آخری ہفتے میں اتوار کو وہاں پر جائیں گے, لیکن چونکہ یہ بہت کلوز ہو گیا تو 3 نومبر کا ہم کو ٹائمنگز بھی ٹائم چینج ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی گفتگو کرنا ہے سب کی سہولت سے. اور پھر اس میں جتنے سوالات ہیں میتھڈالوجی پہ سیکھنے میں یا کیا آپ کے ڈیفیکلٹیز ہیں, چونکہ یہاں سے بات نہیں ہو سک رہی ہے تو وہ میٹنگ میں ہو جائے گی. اور ظفر خان صاحب اس میں کنفرم کر کے بتانے والے تھے, ابھی نہیں بتایا. کوئی بات نہیں, ابھی ٹائم ہے. بٹ اینی ہاؤ کیا ظفر. السلام علیکم سعید صاحب. وعلیکم. میں 2-3 لوگوں کا ویٹ کر رہا ہوں رپلائی کا. انشاءاللہ کل تک آپ کو بتا دوں گا. نہیں بھی تو سمجھیے کہ ہماری طرف سے فائنل ہے. انشاءاللہ حیات رہی تو ہم 3 تاریخ کو آپ کے وہی وائل والی مسجد میں آ رہے ہیں. جس کو ٹائم ہے آ جائیں گے تو سارے جتنے ڈاؤٹ ہیں انشاءاللہ وہ بھی کلیئر ہوں گے. اور یہ ساری چیزوں کا فیس ٹو فیس بھی ایک کچھ ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ وہاں بھی کر دوں گا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ایک کوشچن تھا ظفر بھائی, ایپیک میں ہو سکتا کوئی انتظام جیسے کلاس روم والے نہیں کرتے بولتی ہے شاید. ایپک والے نہیں کرتے ہیں جی. اٹ ہیز ٹو بی ان انگلش اونلی.
اچھا نہیں نہیں آپ پرائیویٹ ان کا جیسا ٹیچنگ کلاس روم خالی بورو کر لیے تو وہ نہیں کوئی صورت ہو سکتی؟ خیر یہ ڈسکشن بعد میں کریں گے، ذرا میرے کو بہت ٹائم قائم ہے، وہ آپ لوگ ڈسکس کر کے میرے کو بتائیے، جہاں بولے میں آ جاؤں گا، جہنم کے سوا باقی ساری کسی جگہ بھی بلائیے انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ چلیے یہ ہو گیا، میں سے دیکھ لیجیے فیئر ہیں، اور اس میں دانش کی بڑی مدد ہے کہ ہم بیٹھ کے 2 گھنٹے میں چارٹ بنائیں، انشاءاللہ کچھ آگے میں بھی کروں گا، پھر دانش کی مدد سے بہترین چارٹ بنتے رہیں گے۔ یہ میں یہ ونڈوز کلوز کر رہا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں تو میں کم از کم سورہ فاتحہ کی نویں شروع کروں، اور پھر میرا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ہے دانش، اس کو لے لیجیے، اس پہ کلک کر دیجیے۔ دیکھیے ہمارا کام شروع ہو رہا ہے جو ہے 2 کلاسز میں چلے گا۔ اس کا عنوان میں نے رکھا نحو پارٹ آف سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے؟ اب نحو کیسے کام کر رہی ہے دیکھیے، اب تھوڑا سا بی سیکھ لیے، حرف ہے، اسم سیکھ لیے، کیا ہے اسم؟ اسم کیا ہے؟ اسم ہے، اور اسم کیا ہے؟ نون ہے، اسم ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ کون سا اسم ہے؟ یہ سب نحو میں سیکھ کے ہے۔ الرحمن کیا ہے؟ وہ بھی سیکھ لیے۔ الرحیم کیا ہے؟ سیکھ لیے۔ اب میرا مین ایم جو میں لے کے چل رہا ہوں، کسی زبان میں اس کو ترجمہ کرو گے تو وہ اتنا لیندی ہوگا، ترجمہ جائے گا مشرق کو اور عربی جائے گی مغرب کو۔ There is no correlation between translation and the text, Arabic text۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایسی قرآن ہو جس میں ترجمہ نہ ہو۔ ابھی آپ ہی بولیں گے، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے کہ میں یہاں سے بسمی سے شروع کیا، بسمی کے بارے میں اب یہ 2 بی ملا اور اسم ملا، تو یہ کنٹریکشن میں نحو اس کو ایک نیا نام دیتا ہے۔ صرف کچھ نہیں بولتا اس کو، بی حرف ہے، اسم ہے، صرف ختم ہو گیا، چلے گیا، بول دے کیا آپ کو، اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب نحو بتائے گا کہ بی اور اسم دونوں آئے ہیں، تو یہ دونوں میں حرف اور اسم میں تعلق کیا ہے؟ کیا بتا رہا ہے انہیں؟ جار ہے، اور اسم مجرور ہے۔ جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، اکیلا کبھی نہیں آتا، انہیں کسی کے متعلق ہی ہوتا ہے۔ اب یا متعلق نہیں ہے کوئی بھی چیز، یا نہیں ہے، بی سے پہلے کچھ ہے، اب وہ ترجموں میں جائیں گے تو شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، سب کہاں ہیں وہاں؟ ویئر از اٹ؟ وہ جو متعلق ہے دیٹ از اوور انٹینشن، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد دیکھیے یہ باکس آپ کو کلیئر بلو باکس سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ایک بلو باکس میں یہاں پر بنایا، اس کے بعد ایک ریڈ باکس بنایا جس میں اللہ بھی شامل ہے۔ یہ دکھ رہا ہے؟ یہ ریڈ باکس ہے، یہ میرا کرسر دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ کرسر یہ ریڈ ہے، یہ پہلے یہ بی اسم اللہ، یہ 3 کو میں ایک باکس میں رکھا، اس کے بعد اللہ سے لے کے یہ اس کو میں ایک باکس میں رکھا۔ کیوں رکھاؤں گا بتائیے؟ کیوں رکھاؤں گا اللہ کو یہ باکس میں کیوں رکھا؟ بسم کا تعلق اللہ اور پھر بسم کا تعلق ڈائریکٹ الرحمن الرحیم سے بھی ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتا، 2 بار نہیں آتا، 4 بار نہیں آتا، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ ارے سن، بسم اللہ میں ایک تعلق پیدا ہو گیا نام سے اللہ کے،
اللہ مجرور ہو گیا، اسم جو ہے مجرور ہو گیا بے کی وجہ سے، اسم اللہ اللہ کے نام سے۔ اب وہی اللہ ہیں جن کے صفات بیان ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے، کون سا کلر بولتے ہیں اس کو دانش، جو الرحمن الرحیم پہ پنک ہے، ریڈ ہے، اورنج کلر ہے، دیکھیے یہ اللہ جو ہے یہ ریڈ کلر میں ہے۔ اب کوئی مجھے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، انگریزی کی ضرورت نہیں ہے، اردو کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات میرے سامنے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ، یا دیکھیے ایک میرا کرسر دکھ رہا ہے نہیں، اس کو تھوڑا کرسر بدل سکتے ہیں؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ رحمان بول دیا نا، اللہ کون ہے؟ دوسرا صفت رحیم ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ مالک ہیں۔ یہ سارے صفات کے مجھے یہ 3 آیتیں ہیں، مجھے کوئی چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی معنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی اردو یا عربی ہر مسلم بندے کو آتی ہے، رحمان کیا ہے، اگر نہیں بھی آتی ہے تو ہم صرف میں اس کو مبالغہ کا سیکھا ہے۔ رحیم کیا ہوا ہے، رب کون ہوتا ہے یہ سمجھا چکا ہوں، جو تمام چیزوں کو پیدا بھی کرتا ہے، ضرورت سے بھی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر ریپیٹ ہوا الرحمن الرحیم، وہ تو بسم اللہ کا تھا۔ اصل میں یہاں پر کنٹروورسی ہے کہ بسم اللہ اگر سورہ فاتحہ کی آیتوں میں سے ایک ہے تو ریپیٹ ہوا، نہیں ریپیٹ ہوا، اگر نہیں ہوا تو پھر سورہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، اب میں یہاں پر کیا کیا دیکھیے، یہ بلو، یہ ایک بلو باکس ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ الحمد جو ہے وہ اسم ہے، اور اس کو معرفہ ہے نا، الف لگنے سے معرفہ، یعنی جو چیز کا نام حمد ہے، جس کے اندر کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی، وہ حمد ہی حمد ہے، جس کے 99 ناموں میں سے کوئی نام خامی والا نام نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ وہ حمد کیا کس کے لیے ہے؟ اب یہ للہ ہی کیا ہے، لی آ گیا، جار مجرور ہوا، وہ چیز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کہا کہ وہ اللہ کون ہے جس کے لیے ساری حمد ہے؟ وہ رب ہے۔ ابھی عالمین کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ رب ہے بس۔ چڑیوں کا، خشرات الارض کا، جانوروں کا، انسانوں کا، جنوں کا، سب کا رب ہے۔ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ضرورت دیا ہے۔ اپنے ہزاروں بار وہ قرآن میں پڑھا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، پڑھا ہے نا قرآن میں؟ وہ فرشتے آگ بجھانے کو نہیں ہے، وہ کن سے ہوا، عذاب دینے کے لیے آئے تھے، ہاں، بیٹے کی بشارت دینے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کریں، اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، نئے مہمان آئے تو کیا کرے؟ چھڑا ذبح کرے، اس کو بھنے، بن کے لا کے مہمانوں کے سامنے، خاطر تواضع مہمان کی، ڈاکٹر بصیر کے جیسا کرتے ویسا تواضع کرے، پہچانے نہیں یہ تو اجنبی ہے، مہمان ہے سمجھے، وہ ہاتھ نہیں لگائے، ڈر گئے۔ تو کیا مطلب وہ فرشتوں کو بھیجے تھے تو یہ کھانا تھوڑی کھانے والے تھے، وہ یہ کھانا تھوڑی کھانے والے ہیں، فرشتے ان کی نیڈ الگ ہے۔ سینکڑوں بار احادیث قدسی میں ہم بہت پڑھ چکے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کے بھیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ جیسا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا مہمان نواز اور کوئی دنیا میں نہ تھا، نہ آج تک ہے، نہ پیدا ہوگا۔ کہیں یہ بھی پڑھا کہ حضرت جبرائیل کے سامنے کھجور بھی رکھے، دودھ بھی رکھا، تواضع کی۔ ان کے نیڈس الگ ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے ان کے نیڈس کیا ہیں۔ میں جو ہوں، یہ میں جس کا فلسفہ کوئی نہیں سمجھ سکا، یہ میں کو اس قفس میں بند کر دیا، اس قفس کے نیڈس ہیں، میری کوئی نیڈ نہیں ہے، میں کی کوئی نیڈ نہیں ہے۔ یہ بڑا فلسفہ ہے، منصور علیہ الرحمہ کو سمجھ میں نہیں آیا، میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں، انا الحق کا نعرہ لگا دیا، میں اللہ ہوں۔ منصور علیہ الرحمہ کا نام سنا نا، انا الحق، فارسی سیدھا اصولی کفر کا فتویٰ۔ وہ میں کون ہے مجھے نہیں معلوم، میں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ میں کو جس قفس میں بند کر کے رکھے ہیں، ساری ضرورتیں اس قفس کی ہیں، اس جسم کو چاہیے، میرا کچھ نہیں چاہیے، میں کی کوئی نیڈ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ تو وہ رب ہے جس نے میں کو ایک قفس میں بند رکھا اور اس کو نیڈس بھی دی، ان کو پورا بھی کر رہا ہے، اس کے ذمہ نہ صرف نیڈس دی بلکہ اس کو کیسے استعمال کرنا، دیکھ یہ سب کھانا تیرے لیے ہے، یہ کھا یہ مت کھا۔ تخلیق آدم سے ہی شروع ہو گیا، تو جہاں سے چاہے جاؤ، کھاؤ پیو آرام کرو، وہاں نہیں جانا۔ اب سر کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد دیکھیے، یہ رب ہے، کس کے لیے تعریف ہے؟ اللہ کے لیے، الحمد للہ۔ اب یہ اللہ جا کے کس سے مل رہا ہے؟ پھر اللہ کون ہے؟ اب یہ بسم اللہ کو سمجھیے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ تبرکن یا ہر جیسے آیت سے پہلے لکھا جاتا ہے، تو سورہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک اور سوال میرا، وہاں بھی جو لوگ ہیں تھوڑا سا غور کریے، 3 تاریخ کو مجھے بتائیے، is there any difference in Surah Al-Fatiha and the rest of the Quran؟ پورے قرآن میں اور سورہ فاتحہ میں کوئی نمایاں فرق ہے کیا میچنگ ہے یا کوئی اور؟ پورے قرآن کی طرح سورہ فاتحہ ہے یا سورہ فاتحہ کوئی الگ چیز ہے اور پورا قرآن کوئی الگ؟ پورے فاتحہ 7 آیتیں ریپیٹ ہوئی ہے پورے قرآن میں۔ آیتیں ریپیٹ نہیں ہوئی سر، یہ دعا ہے، دعا ہے، دعا پوری قرآن میں اس کا جواب ہے۔ یہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے سیدھا راستہ، تو باقی صورتوں میں جواب دیا کہ تم ایسے ایسے کرو گے تو تمہیں سیدھا راستہ ملے گا۔ میرا سوال ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے، اللہ کا کلام ہے، پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سب پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، سورہ فاتحہ بھی اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ میں ہے، لیکن پورے قرآن میں اور سورہ فاتحہ میں ایک ڈسٹنکٹیو ڈفرنس ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر کبھی سوچ کے دیکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آج تک کسی امت کو یہ صورت نہیں دی گئی جو میری امت کو دی گئی صورت۔ پورا قرآن سورہ اخلاص کیسے شروع ہوتا؟ قل سے شروع ہوتا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو جاتا اگر اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہوتا۔ ہر جگہ قل آتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں، کہیں محذوب ہوتا ہے، کہیں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ دیجئے، کہنے والے کون ہیں؟ وہی کرنے والے انہوں ہیں، انہوں کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ سورج بھی قل الحمد للہ رب العالمین، یہ اللہ کا ہی کلام اللہ ہی کی زبان میں ہوتا ہے، یہاں قل نہیں ہے، یہاں قل نہیں ہے۔
یہ بندے کی زبان میں یہ کلام اللہ نے نزول فرمایا، وہی فرمائی، یہ بندے کی زبان میں ہے کہ بندہ ایسا کہے. یہ اللہ کا کلام ضرور ہے کہ بزبان بندہ ان کے عبد کی زبان میں ہے. میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں لیکن اللہ نے مجھے سکھایا. الحمدللہ. دس از ناٹ دا خلق. اللہ نے دعا سکھائی. پھر ایک اتنی اسٹرانگ حدیث جو کوئی ایسی ہاں وہ حدیث جو تمام صحیح میں ہے، اس کی فضیلت، اس کا ہر آیت پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے جو یہ پہلی 3 آیتیں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اسپیشلی پہلی 3 آیت. اب جو ہم نحو کر رہے ہیں، آپ اس میں دیکھیں گے کہ وی ڈو ناٹ نیڈ دا ٹرانسلیشن. ایک ورڈ کا ادھر بھی جوڑا ہے ادھر بھی جوڑا ہے، اس سے اس کے تعلق کیا پیدا ہو رہا ہے. ہم کو صرف یہ کہ میں تعریف ہے کس کے لیے، صرف صفات گنا رہے ہیں. رب کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے. اب اس کے بعد میں رب کے بعد عالمین ہے، مالک کے بعد یوم الدین ہے. وہ کیوں ہے؟ وہاں جو ہے وہ دونوں الفاظ کو ایک بڑے ریکٹینگل میں رکھا اور 2 جو ہے چھوٹے میں رکھا. یہ صرف بتائے گا کہ مالک اب نکیرہ ہے یا معرفہ. Inshallah, we will continue in the next class about what? Yeah, اس کا عنوان ہے نحو پارٹ آف سورہ فاتحہ. ہم صرف پارٹ کر چکے ہیں، اب تفسیر ہوگی. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ ان میں سے کوئی بھی اس کو لے کے بغیر ٹرانسلیشن کا قرآن اپنے سامنے رکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سے ورڈ کے ترجمے کی ضرورت ہے. آپ کیسے خود ریلیشن قائم کر کے پوری آیت کو سمجھ سکتے. ول اٹ بی یوزفل؟ یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ خالی ایک ایک لفظ کے معنی یاد کر لینے سے قرآن سے جڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب کوئی صاحب وہاں سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو مائک ابھی ہمارے پاس 2 منٹ اور ہم کر سکتے ہیں اس پہ، یا 3 منٹ بھی کر سکتے ہیں. کوئی سوال کوئی بات ہے تو وہاں سے شروع کریں. اینی تھنگ؟ ظفر خان یا کوئی اور؟ کتنے لوگ ہیں آج؟ آج کم ہو گئے نا، پرسوں 32 تھے. باقی تو رہیں گے، وہ ضروری ہے. آتے جائیں گے جاتے جائیں گے. اس میں کوئی صاحب وہاں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں بولو ظفر خان. جی بالکل سمجھ آ رہا ہے الحمدللہ. اور I don't have any questions تو ہے نہیں کوئی. الحمدللہ everything is good. چلیے ہم وہ 3 تاریخ کو کوشچنز بھی ہم ہی پیدا کریں گے، جواب بھی جو ہے پھر آپ دیں گے اس کے. ضرور نہیں ہے تو کوشچن میرے کو رہیں گے. ضرور جی. اور کوئی صاحب وہاں سے؟ سر ایک کوشچن تھا، ابھی جو آپ نے اسماء سورہ فاتحہ کے تھے اس میں آپ نے ہم کے آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ نکرہ ہے، لیکن ضمائر تو سارے معرفہ ہوتے ہیں، تو ہم وہاں پہ نکرہ کیسے لکھیں گے اس کو؟ ابھی اس کو سمجھاؤں گا. ہے تو معرفہ ہی، تمام معرفہ ہے، لیکن اوکے ابھی ہم نحو میں جب جائیں گے تو کیسے ایک نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے وہ جو ہے تھوڑا سا ہم انشاءاللہ اس کی بات کریں گے. اور انشاءاللہ اسی لیے یہ باکس میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف کلر اور وہ بڑا دلچسپ انداز میں سورہ فاتحہ یہاں تک پورا لکھا ہوا ہے. ابھی یہاں باکسز بننے جی. انصار are you there؟ جی ٹھیک ہے. کوئی چیز جاگ گیا ہے؟ نہیں سو رہا تو نہیں ہوگا. اوکے انشاءاللہ ابھی 1-2 کلاسز سے تھوڑا پیشنس سے کام لیجیے. انشاءاللہ بہت سی چیزیں ہوگی جو ہم دھیرے دھیرے چلیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
हाँ अलबत्ता ये 3 क्लास और हैं, यही टाइम पे रखेंगे और मीटिंग के बाद टाइम जब टाइम भी चेंज होगा और